انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں. سب سے پہلا سبب استغفار. استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا. شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا. ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام. ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. چونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا،
استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں،
فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی. اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. پانچواں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر. ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا. رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو. ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا. اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا. اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے. وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے. گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا. رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا. انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. اس کے اپنا عمل ہے اصل میں. پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نماز تھے. تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا. اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ، اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں
مریدین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیعت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیجئے۔ یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے۔ اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے، میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے۔ اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات، شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے، ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے۔ ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ مریدین کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ حضرت اکیلے رہ جاتے تھے، جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت باندھ لیا کر پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سید بدوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو آئی پیڈ کے اوپر 1-2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔
اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلاً آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں گے آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی وی وی آئی پی پرسنالٹی ہے جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے۔ ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں۔ آج آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے؟ آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں۔ سر طور ہو، سر عرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح۔ اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے، کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا۔ انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا۔ جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا۔ جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی۔ تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں۔ اس میں میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے۔ چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی۔ اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا، جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا۔ یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا وہ میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے۔ بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، واپس آؤں گا پھر ہم ملاقات کر لیں گے۔ فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو نوجوان بچے آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں۔ کسی نے کہا بتاؤ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کیسی بیوی ملی تمہیں؟ وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس نے کہا جی میری تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے تو بھی کیسا مرد ہے کہ بیوی ساری رات تیرے پاس رہی، تیرے کمرے میں رہی اور تو کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہی نہ ملا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی لذت مجھے ایسی ملی ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ذکر کی اپنی لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے،
اور نماز کی اپنی لذت ہے۔ سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت، اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت۔ ذکر کی لذت ایسی ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے اس کو مزہ آتا ہے۔ ذکر کی لذت ایسے ہی ہے۔ اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو، تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے۔ اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کا مزہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ، اسی طرح روزہ دار کو بھی روزہ رکھنے سے اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ جس طرح دھوپ سے آیا ہوا شخص آئس کریم کے لقمے کو بڑے شوق سے کھاتا ہے، اسی طرح جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کے ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو اس طرح لطف لے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کی یہ لذت نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں۔ جب تک دل پاک نہ ہو قرآن مجید کی وہ لذت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کو لذت ملتی تھی، وہ قرآن سنتے تھے اور روتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، دیکھا قرآن سنا اور آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ سیدہ صدیقہ اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی السلام نے تہجد میں آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو زمین پر گر کے میں نے خود دیکھے۔ یہی حال سیدنا صدیق اکبر لانو کا تھا۔ ابو کا صدیق لانو کے بارے میں مشہور تھا کانا رجلاً بکاءً لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن، جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسو روک نہیں سکتے تھے، آنسو گرنے لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر لانو کا بھی یہی حال تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری صف میں ان کے سسکیوں کی آواز سنی۔ حضرت ابن عمر لانو تلاوت کے دوران جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین تو بہت روئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اتنا روئے کہ گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد میں آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو جہنم کا تصور کر کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تہجد میں آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فَمَتَى أَتَى الْقُرْآنَ فَيَبْكِي عَلَىٰ فُقْدَانِ الْبُغَاءِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، کہ جس بندے کو قرآن مجید پڑھنے پر رونا نہ آئے تو وہ اس حسرت پر روئے کہ اتنی بڑی مصیبت اس پر اللہ نے ڈال دی ہے۔ حضرت عثمان غنی لانا فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم،
اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارے دل اللہ کے کلام سے کبھی نہ بھرتے۔